گویا اللہ فرما رہا ہے جو اللہ کا حکم آئے اور وہ شخص اس کے مطابق نہ چلے اس نے گویا قرآن کو پشے پش ڈال دیا ہے، اس نے گویا قرآن کو پشے پش ڈال دیا ہے۔ اب غور کریں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ فرمائے کہ تم نے مصیبت کے وقت کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور صبر سے کام لینا ہے۔ اور اللہ جل شانہ سورہ النحل آیت نمبر 127 میں اپنے محبوب کو ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ جنگ احد کے معاملہ میں صحابہ کو کافی تکالیف اٹھانی پڑی، اللہ جل شانہ نے اسی موقع پر یہ سرکار کو فرمایا، کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ، اے محبوب جو آپ کے صحابہ کو تکالیف آئی ہے آپ پر حکم ہے آپ صبر سے کام لیں۔ حالانکہ سرکار تو پہلے بھی صبر سے کام لے رہے تھے، یہ جملہ نازل کر کے بتا دیا کہ نبیوں کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی طرف سے طریقہ یہ ہے، مسلمانوں کو یہ ہدایت ہے، جب مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ اونچی بولیں، کیا کرنا ہوتا ہے؟ صبر کرنا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اے محبوب آپ کا صبر تو ہے ہی اللہ کی توفیق سے، کیونکہ سرکار کا ہر کام رب کی مرضی سے ہوتا ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ۔ یہ جو مصیبت صحابہ پہ ظاہری طور پہ آئی ہے محبوب جنگ احد میں، آپ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اس کا آپ غم نہ کریں، کیونکہ ہم نے ان کو اجر وہ دے رکھے ہیں کہ جو اس مصیبت سے کھربوں درجے زیادہ ہے، جو اس مصیبت سے شہید ہونے والی مصیبت سے کھربوں درجے زیادہ ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، قرآن پاک میں اس طرح کی آیات بڑی کثرت کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ اب فیصلہ کریں، قرآن کہے ایمان والوں کو ہدایت کرے کہ مصیبت کے وقت کیا کرنا ہوتا ہے، اور ایک بندہ مصیبت کے وقت ماتم سے کام لے، یہ صبر کے منافی کام ہے۔ ایک بندہ مصیبت کے وقت مرثیوں اور نوح خانی سے کام لے، کیونکہ یہ کام ہمارے عرف میں صبر کے منافی ہے، اور زمانے جاہلیت میں بھی ایسے ہی تھا، عربستان میں بھی ایسے ہی تھا۔ اب غور کریں، اللہ کہے صبر کے وقت ماتم نہ ہو، اللہ کہے صبر کے وقت ایسا کام نہ ہو جو صبر کے خلاف پر دلالت کرے، اور لوگ ایسے کام کریں، بتائیں وہ قرآن کے مطابق چل رہے ہیں؟ اونچی تو بولے، جو بھی قرآن کے خلاف چلے، ضروری نہیں کہ میں ہوں یا آپ ہیں، کائنات میں جتنے انسان ہیں جو اسلام کو قبول کر چکے ہیں یا کریں گے، ان سب کے لیے قرآن ایک ہی طرح کا نصاب بن کے آیا ہے۔ تو جو بھی قرآن کے خلاف کرے گویا وہ قرآن والا، اور جو قرآن والا نہیں وہ ہدایت یافتہ بھی۔ اب غور کریں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین علی شان سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک، جس کو امام بخاری نے کتاب الجنائز کے اندر ذکر کیا۔ امام بخاری نے کس کتاب کے اندر؟ سارے بھائی بولے، امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب الجنائز میں حدیث کا نمبر 1291 ہے، صفحہ نمبر 100 ہے، مکتبہ دار السلام ریاض سعودیہ سے جو چھپی ہے۔ غور کرنا، سرکار کا فرمان علی شان سنیں، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جس کے لیے نوح کیا جائے، غور کریں، جس کے لیے نوح کیا جائے، ان نوح کرنے والوں کی وجہ سے اس کی قبر میں عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ ان کو تو ہوگا ہی ہوگا جو کر رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، فرمایا اس کو بھی عذاب ہوتا ہے جس کے لیے نوح کیا جا رہا ہے۔ غور کریں، ان علی ابن ربیعہ عن المغیرہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان کاذبا علی لیس ککذب علی احد۔ یہ حدیث کا راوی کتنی بڑی پروٹوکول کے ساتھ حدیث کو لے آیا، آپ سنیں اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ حضرت علی بن ربیعہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں نے خود سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار سے سنا ہے، میں نے خود سرکار علیہ السلام سے سنا ہے، یقول سرکار نے ارشاد فرمایا ہے ان کاذبا علیہ، سرکار نے فرمایا میرے متعلقہ جھوٹ بولنا، میرے متعلقہ، یعنی کوئی کہے یہ سرکار کا فرمان ہے، حالانکہ وہ سرکار کا فرمان یہ یہاں مراد ہے۔ یہ راوی حدیث نوح خانی کی حرمت سے پہلے کس بات کو لے آیا ہے؟ غور کریں، حالانکہ صحابی تھا، اس کا کہنا ہی کافی تھا کہ میں نے سرکار سے سنا یوں یوں،
لیکن انہوں نے پہلے اس حدیث کی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے، اس حکم کی وضاحت کرنے کے لیے پہلے کہا کہ میں نے خود سرکار سے سنا، سرکار نے فرمایا ان کاذبا علیہ لیس کاذب علی احد، فرمایا سرکار کے بارے میں جھوٹی روایت کو منسوب کرنا یہ ایسا گناہ نہیں جس طرح کہ کسی عام بندے کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا جائے، بلکہ کس درجے کا گناہ ہے؟ من کاذب علیہ متعمدا، فرمایا میں نے خود سرکار سے سنا ہے، میں نے خود سرکار سے، سرکار نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر کہا، یہ حدیث سرکار کی ہے حالانکہ سرکار نے نہ کہی ہو، جس نے جان بوجھ کے میری ذات پہ جھوٹ بولا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، سرکار نے فرمایا وہ شخص دوزخی ہے، وہ شخص کیا ہے؟ تو جب حدیث کسی کو سنانے لگے تو اس حدیث کو بھی ذہن میں رکھا کریں۔ آج ہر نتو خیر حدیثیں پڑھنے والا ہو گیا، جس کو لفظ حدیث کا پتہ نہیں وہ بھی چوکوں میں بیٹھ کے لوگوں کو حدیث کا درس دے رہا ہے، ریڑی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو حدیث کا درس دے رہا ہے۔ جس کو لفظ حدیث کا لغوی معنی نہیں آتا وہ اس حدیث پہ غور کرے۔ سرکار نے فرمایا جس نے کہا یوں سرکار نے کہا تھا حالانکہ میں نے اس طرح نہ کہا ہو، فرمایا یہ شخص جہنمی ہے۔ یہ کہنے والا شخص کیا ہے؟ اب جو نوحے کی حرمت پہ بتانا چاہتا ہے اس حدیث کا راوی، وہ پہلے اس بات کو لے آیا کہ لوگوں مجھے اس بات کا پتہ ہے، جو کسی حدیث کو روایت کرے اور کہے کہ یہ سرکار کی ہے حالانکہ سرکار کی نہ ہو تو راوی کدھر جاتا ہے؟ بیان کرنے والا کہاں جاتا ہے؟ یہ کہنے لگا مجھے اس بات کا پتہ ہے، اب کہتا ہے مجھ سے سنو۔ یہ اپنی بات کو منوانے کے لیے پہلے جملہ ذکر کر دیا، فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من نیح علیہ یعذب بما نیح علیہ، سرکار نے فرمایا جس کے لیے نوحہ خوانی کی جائے، جس ایک شخص پہ مصیبت آئی نا، ایک شخص فوت ہو گیا، کسی نے اس کو ظلمن بے دردانہ شہید کر دیا، اب اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اس کے لیے نوحہ کرے، جو شخص اس کے لیے نوحہ کرے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا یعذب بما نیح علیہ، اس قبر والے کو بھی اللہ عذاب دیتا ہے اس وجہ سے کہ اس پہ نوحہ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس پہ کیا کیا جا رہا ہے؟ نوحہ کیا جا رہا ہے۔ اب غور کریں، ہمارے فقہاء اسلام نے اس بات پر بڑی ہی اچھی دلیل پیش کی ہے اور احادیث کی روشنی میں کہ یہ اس وقت ہوتا ہے جب مرنے والے کو پتہ ہو۔ ہمارے معاشرے میں مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نوحہ خوانی اور ماتم خوانی ہوتی ہے، اور وہ مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو منع کر کے نہ جائے، اپنے گھر والوں کو منع کر کے، ممکن ہے کسی کا ذہن اس طرف چلا جائے، شہداء کربلا پہ یہ لوگ نوحہ خوانی ماتم خوانی کرتے ہیں اور حدیث پہ ان پہ بٹور یہ نہیں، امام علی مقام نے تو پہلے ہی گھر والوں کو بتا دیا تھا کہ ہم جانے والے ہیں لیکن بعد میں صبر سے کام لینا، بعد میں کس چیز سے کام لینا، اور ان کے گھر والے بھی عین قرآن عین سنت چلنے کے پابند تھے، ان لوگوں نے بے صبری کا کہیں بھی مظاہرہ کیا؟ غور کریں، ہمارے لیے یہ درس عبرت ہے، اتنا بڑا جرم نوحہ خوانی اور ماتم خوانی کہ جس کے لیے کی جائے، اگر وہ ان کو روک کے نہ گیا ہو تو ان کے عذاب کے ساتھ ساتھ اس کی قبر میں بھی عذاب نازل ہوتا ہے، اس کی قبر میں بھی کیا نازل ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں گانے باجے گانا گناہ ہے یا نہیں ہے؟ گانا سننے کی بات نہیں کر رہا، اونچی بتانا ہے، گانے باجے گانا گناہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کا سننا اونچی بولے نا، کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی کہتے ہیں ہم تو سننے جاتے ہیں، اور بھائی جو گناہ ہوتا ہے اس کا دیکھنا بھی گناہ ہے، اس کا سننا بھی گناہ ہے، اور اس کا کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، اس کا کرنا بھی۔ ماتم مجالس یا نوحہ خوانی دیکھنا سننا یا ان کو گنگنانا شریعت میں تمام یکساں برابر گناہ ہے، تمام یکساں کیا ہے؟ برابر کے گناہ ہے۔ غور کریں، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جو شخص غور سے سننا حدیث کو، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب الجنائز میں ہے، حدیث کا نمبر 1293 ہے، صفحہ 101 ہے، غور کریں، سرکار نے فرمایا جو مصیبت کے وقت اپنے گالوں پہ ہاتھ مارے، اپنے چہرے پہ، جو مصیبت کے وقت اپنے جسم پہ کیا مارے، سرکار نے فرمایا وہ میرے دین پہ نہیں ہے۔ پھر سنیں، حدیث پڑھتا ہوں، فرمایا جو مصیبت کے وقت گریبان چاک کرے، جو مصیبت کے وقت
جاہلیت کی طرح چیخو پکار کرے، جو مصیبت کے وقت اپنے جسم پر کیا مارے، اس کو ذرا دوہرا دے، جو مصیبت کے وقت اپنے جسم پر، بلند آواز سے دوہرائیں، جو مصیبت کے وقت اپنے جسم پر، سرکار نے فرمایا یہ میرے دین پہ نہیں ہے، خواہ یہودیوں کے دین پہ ہو خواہ ہندوؤں کے دین پہ ہو، یہ میرے دین کے مطابق عمل کرنے والا۔ سنیں حدیث کے الفاظ سرکار مدینہ علیہ السلام سے، حضرت عبداللہ بن مسعود جو صحابہ کے بھی مفتی تھے، یہ ایسا صحابی ہے جو صحابہ کا بھی مفتی ہے، اور سرکار علیہ السلام فرمایا کرتے، اے میرے غلاموں، عبداللہ بن مسعود ایسا مفتی ہے جس کو یہ فتویٰ لے وہ اس کے فتوے کو قبول کر لیا کرے۔ جن کے مفتی ہونے کے سند سرکار عطا فرمائے، ان کی روایت میں کچھ حق ہو سکتا ہے؟ اور پھر صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنائز میں ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، قال النبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، سرکار نے لیس منا، لیس منا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، وہ ہمارے دین پہ چلنے والا نہیں۔ کون؟ من لاتم الحدود، من لاتم الحدود، سرکار علیہ السلام نے فرمایا جو مصیبت کے وقت اپنے چہرے پہ ہاتھ مارے، پیٹے، ماتم کرے، سرکار نے فرمایا لیس منا، ماتم کرنے والا میرا امتی، اونچی بول لے، لیس منا، سرکار نے فرمایا وہ میرا نہیں، من لاتم الحدود، جو اپنے چہرے پہ ہاتھ مارے مصیبت کے وقت، سرکار نے فرمایا وہ میرا امتی۔ کچھ بھائی نہیں بولتے، وہ بھی بول رہے ہیں، میں بھی تو بول رہا ہوں، جو ماتم کرے، سرکار نے فرمایا وہ میرا امتی۔ جو سرکار کا امتی ہی نہیں ہے، اتنا بڑا جرم کہ سرکار نے اس شخص کو اپنی امت سے خارج کر دیا، اپنے دین سے خارج کر دیا۔ یہ جملے فرمائے کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں یہ سارے کام ہوتے تھے، اور دین اسلام نے اس طرح کے گندے کاموں کو آ کے روکا ہے۔ اس طرح کے گندے کاموں کو آ کر اب کتنے واضح جملے ہیں، لیس منا، فرمایا وہ میرا نہیں، وہ شخص میرا نہیں، من لاتم الحدود، جو مصیبت کے وقت ماتم کرے۔ سادہ لفظوں میں ترجمہ کر دو، جو مصیبت کے وقت کیا کرے؟ ماتم کرے، کیونکہ اپنے اپنے زمانے کا عرف ہے۔ سرکار علیہ السلام کے زمانے میں حدیث بتاتی ہے شاید ماتم کا یہ عرف تھا کہ مصیبت کے لوگ کہاں ہاتھ مارتے تھے، کیونکہ سرکار نے چہرے کا ذکر کر دیا۔ ہمیں تو اصول درکار ہے، مصیبت کے وقت جسم پہ ہاتھ مارنے کو سرکار نے فرمایا جو یہ کام کرے وہ میرا ہو سکتا، خواہ چہرے پہ مارے عرف تبدیل ہونے سے، خواہ سینے پہ مارے، خواہ مصیبت کے وقت وہ اپنی گھروں میں بھی غور کرنا ہے، صرف ان کے لیے نہیں یہ باتیں۔ ہمارے گھروں میں جب کوئی جوان فوت ہو جاتا ہے، کیا کچھ عورتیں نہیں کرتی، غور کریں، یہ حدیثیں ہمارے لیے بھی ہیں۔ اصل میں تو نصاب ہی سب آپ کا ہے، اس لیے ان کی طرف نسبت اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ بھائیوں کو پتہ چلے کہ یہ دین اسلام کے دشمن ہے، ہمیں ان لوگوں سے کسی طرح کا کوئی تعلق رکھنے کی شرعاً اجازت ہے، نہ ان کے پاس جانے کی، نہ دیکھنے کی، نہ سننے کی، ورنہ پھر یہی فتویٰ ہے۔ سرکار نے فرمایا وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، اور جو اپنا گریبان چاک کرے، مصیبت کے وقت کیا کرے؟ گریبان چاک کرے، فرمایا یہ بھی لیس منا، میرا۔ تیسرا وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ، اور اس طرح مصیبت کے وقت چیخو پکار سے کام لے جس طرح کے بدعوى الجاہلیہ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا لیس منا، یہ بھی میرا، کیونکہ قرآن ان کے خلاف ہے۔ جو پہلی آیت ہم نے پڑھی ہے کہ مصیبت کے وقت تم نے کیا کرنا ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، یہ مصیبت کے وقت مسلم کا نصاب ہے۔ ہاں آنکھوں سے آنسو جاری ہونے دے، جتنا ہوتے ہیں ہونے دے۔ سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ، سرکار علیہ السلام کے بیٹے، آپ کے شہزادے کا جب انتقال ہو جاتا ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام اپنے شہزادے کو گود میں لیے ہوئے، اور سرکار علیہ السلام کی آنکھوں سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے،
फरमाया आंखों से आंसू आने से कुछ नहीं होता, यह तो उस जाने वाले की मोहब्बत का इजहार होता है। फरमाया होता उस वक्त कुछ है जब जुबान से कुछ खिलाफ शरा जुमले बोले जाए, जब हाथ उठा के मातम खानी की जाए, उस वक्त अल्लाह नाराज होता है। फरमाया आंसू बहाने से अल्लाह राजी होता है, नाराज। ये मुस्लिम का निसाब है। जुबान बोले तो फिर यूं बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। कुरान ने निसाब दिया और सरकार ने निसाब दिया, तेरी आंखों से फिर आंसू जारी होने चाहिए, और हो भी जाते हैं ऐसी हालात में आंखों से आंसू। ये मोहब्बत का इजहार होता है। अब सरकार मदीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान अलीशान आपने समाप्त फरमाया, फरमाया वो शख्स मेरा नहीं जो मुसीबत के वक्त मातम करे, वो मेरा नहीं जो मुसीबत के वक्त गिरबान चाक करे, वो मेरा नहीं जो मुसीबत के वक्त ज़माने जहलियत की तरह क्या करे, चीखो पुकार। जिस तरह इस वक्त हमारे मुआशरे में जब किसी के घर फौतगी होती है तो ये चीखो पुकार सुनी जाती है। गौर करें कितनी दूर तक ये आवाजें जाती हैं। नंबर एक, औरत की आवाज का बाहर जाना ही नाजायज था। नंबर दो, वो काम करके आवाज पहुंचा रही है जिस काम को सरकार ने क्या फरमा दिया है, मना कर दिया, और इस कदर मना किया, फरमाया लैसा मिन्ना, वो मेरा ही नहीं है, वो शख्स मेरा ही नहीं। अपने घर वालों को भी कुरान व हदीस सिखाया करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। मुसीबत के वक्त सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को सब्र का हुक्म है। किस चीज का हुक्म है? बोलना है तो फिर यूं बोले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। कोई माई कलाम इस जुज़िये को ठुकरा सकता? क्योंकि ये तो कुरान कह रहा है जब भी मुसीबत आए तो क्या बोलना है। जरूरी नहीं कि कोई मार जाए तो इन्ना लिल्लाह पढ़ना है, कांटा भी छुप जाए तो तब भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। कोई मुसीबत भी आ जाए, क्योंकि अल्लाह ने मुसीबत को यहां नकरा के तौर पर आम नाज़िल फरमाया कि छोटी हो या बड़ी हो मुसीबत, जो मेरा है वो कहता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहता है। अब सुने, बुखारी के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, हदीस का नंबर 1296। हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बीमार हो गए, इतना बीमार हुए कि बेहोश हो गए। क्या हो गया? अब इस हदीस में पता है क्या आ रहा? जो मुसीबत के वक्त मातम करे, जो शख्स मुसीबत के वक्त चीखो पुकार करे, जो शख्स मुसीबत के वक्त अपने बालों को बिखेर के उन बालों को नोचे या उनको बिखेर के मिट्टी डाल दे, सरकार ने फरमाया मैं ऐसे लोगों से बरी और जिम्मा हूं, मेरा इन लोगों से कोई वास्ता। गौर करें, हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब आप बेहोशी से कदरे होश की तरफ आए, फलम्मा अफाका, जब आप होश में आए, काला इन्नी, आपने फरमाया बेशक मैं, कौन कह रहे हैं? साहबी रसूल अबू मूसा अशरी, बरी उम्मी मन बारअहू मिनहु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया लोगों मैं अबू मूसा भी उससे ला ताल्लुकी का ऐलान करता हूं। अबू मूसा मैं उस बंदे से ला ताल्लुकी का, किससे? मिम्मन बारया मिनहु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिससे ला ताल्लुकी का ऐलान मेरे आका ने फरमाया है। गुलाम हूं तो फिर ऐसे हूं। अहले सुन्नत भी यही कहते हैं, हम किसी से जाती दुश्मनी, जो हमारे आका का नहीं वो हमारा भी, बस ये में आ रहे हमारे यहां। हम किसी से जाती तौर पे कोई झगड़ा नहीं करते, जाती तौर पे किसी तरह की कोई दुश्मनी और अदावत नहीं रखते। जो सहाबा ने कहा था वही हम कह रहे हैं। उन्होंने भी कहा इन्नी बरी उम्मी मन बारया मिनहु मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे लोगों मैं उससे कोई ताल्लुक, जिससे सरकार ने फरमाया कि मैं इस बंदे से कोई ताल्लुक, तो जो सरकार का है वो हमारा है, जो सरकार का नहीं वो, ये में आ रहा है आपके मसलक का। अब गौर करें, बताना क्या चाहते हैं? कह रहे हैं इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिया मिन सालिका वल हालिका व शाका। इमाम बुखारी ने इसको किताब जनाज़ में जिक्र किया। अब सरकार के गुलाम ने कहा ए लोगों, सरकार अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया था। क्या किया था?
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم